السلام علیکم۔ آج پاک 301 میں ہم لیکچر نمبر 19، 20 اور 21 کو ایک ساتھ ڈسکس کریں گے، اور جس میں ہم جو ابھی تک پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن بنے ہیں تینوں کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے 1956، 1962 اور 1973۔ سب سے پہلے 1956 کا کانسٹیٹیوشن اس کو بنایا گیا تھا 23 مارچ 1956 میں۔ 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے 8 جون 1962 اور 73 کا ہے 14 اگست 1973۔ یعنی 1956 اور 1973 کا ان کا جو ڈیٹ ہے وہ کامن ڈیٹ ہیں، جو کہ ایزیلی یاد ہے ہمیں، اور 1962 کا آپ کو تھوڑا ذہن میں رکھنا ہوگا۔ 1956 کا ان بنایا تھا اسکندر مرزا نے، 1962 کا ایوب خان اور 1973 ذوالفقار علی بھٹو۔ 1956 کا ان ختم بھی کیا اسکندر مرزا نے، 1962 کا بھی ختم کیا تھا ایوب خان نے، اور 1973 کا ان ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس میں ٹیمپرری عارضی طور پر 2 دفعہ یہ ختم ہوا تھا۔ پہلے دفعہ ضیاء الحق نے اور دوسری دفعہ مشرف نے۔ جب ضیاء الحق نے اس کو ٹیمپرری طور پر کلوز کیا تھا، سسپینڈ کیا تھا، تو وہ کیا تھا 1977 سے 1985 کے درمیان۔ مشرف نے اس کو سسپینڈ کیا تھا 1999 سے 2002 کے درمیان۔ تو یہ ڈیٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ 1956 کا ان ختم ہوا تھا 7 اکتوبر 1958 کو، یعنی تقریباً یہ 2.5 سال تک چلتا رہا، اور 1962 کا ان ختم ہوا تھا 25 مارچ 1969 میں۔ کچھ اور پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکل اور 6 شیڈولز ہیں، 62 میں 250 آرٹیکل 5 شیڈول ہیں، اور 73 کا آئین میں 280 آرٹیکل اور 7 شیڈول ہیں۔ 56 کا آئین میں پاکستان کا نام رکھا گیا تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، 62 کے آئین میں رکھا تھا ریپبلک آف پاکستان، اور 73 کے آئین میں رکھا تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ 56 کے آئین میں اردو اور بنگالی آفیشیل اور نیشنل لینگویج تھی، اور 62 میں بھی اردو اور بنگالی دونوں تھی، اور 1971 میں بنگال الگ ہو گیا، تو لہٰذا 1973 میں اردو ایز اے نیشنل لینگویج سجیسٹ کی گئی۔ نو آئین میں اسلامک پروویژن تھے، یعنی اسلامک لاز تھے، یعنی جو زیادہ تر ہیڈ آف دا گورنمنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ مسلم قرار دیے ہیں، اور کوئی بھی لا اسلام کے قانون کے بغیر نہیں بنے گی، تو اس لحاظ اسلامک پروویژن تینوں آرٹیکل میں موجود تھی، جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن سے اٹھائے گئے تھے۔ تینوں آئین میں انڈیپینڈنس جوڈیشری، آزاد عدلیہ تھا۔ کچھ اور پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ 1956 کا جو آئین ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں 1962 میں پریزیڈینشیل ہے، اور 1973 میں بھی یہ پارلیمنٹری ہے، اور یہ مین پوائنٹ ہے جو MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اس میں PM جو ہے پرائم منسٹر، وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، پریزیڈینشیل میں پریزیڈنٹ یعنی صدر ہیڈ ہوتا ہے، اور پارلیمنٹری ہے 1973 تو یہاں بھی PM جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا۔ 1956 کے پارلیمنٹری سسٹم میں 1973 کے پارلیمنٹری سسٹم میں کیا فرق ہے؟ 1956 کے آئین میں پریزیڈنٹ جو تھا وہ اسٹرانگ تھا، جبکہ 1973 کے آئین میں پریزیڈنٹ ویک تھا۔ کیسے؟ اب جو میں پوائنٹ لکھوں گا وہ میں پریزیڈنٹ کے بارے میں لکھوں گا۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ 1956 کے آئین میں کہا تھا کہ 45 ایج کا ہوگا، اور یہ مسلم ہوگا۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی الیکٹ کرے گا، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اپوائنٹمنٹ کرے گا، یعنی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہی بنائے گا۔ اگر ہم 1973 کے میں دیکھیں تو یہاں بھی پریزیڈنٹ کا 45 ایج ہے، اور وہ مسلم ہے۔ یہ جو یلو کلر میں جو پوائنٹ ہے یہ پریزیڈنٹ کے بارے میں ہے، اور یہ الیکٹ ہوگا، پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا بائی پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی۔ وہ 56 آئین میں کہا تھا کہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی الیکٹ کرے گا، جبکہ 1973 میں کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی الیکٹ کرے گا، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کام کرے گا آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر جو کہے گا وہی پریزیڈنٹ کہے گا۔ یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ 1956 کا آئین میں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ PM کو سلیکٹ کرے گا، لیکن یہاں پہ ہیں کہ PM جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو نچائے گا، جو بھی کہے گا وہ کرے گا۔ اور PM ہے 1973 آئین میں کہا گیا کہ یہ نیشنل اسمبلی سلیکٹ کرے گا، جبکہ 1956 کے آئین میں تھا کہ یہ PM جو ہے وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ کرے گا۔
اس کے بعد 1985 میں پریزیڈنٹ کے پاور جو ہے وہ کچھ حد تک انکریز کیے گئے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ 1956 اور 1973 دونوں میں پارلیمنٹری سسٹم ہے. دونوں میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا وہ گورنمنٹ بنائے گا اپنے لیے، پارلیمنٹ بنائے گا، جو پارلیمنٹ بنائے گا تو وہ کیبنٹ بنائے گا. تو اس طرح جو زیادہ تر پاور ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ یعنی پی ایم کے پاس آ جاتا ہے. اور 1956 میں جو پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا گیا اور 1973 میں وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا. اس کے علاوہ جو 1962 میں تو پریزیڈنشل سسٹم تھا، سب کچھ جو تھا وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، پی ایم تو یہاں اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو لہٰذا پریزیڈنٹ کا جو ایج ہوگا وہ 40 ایئر ہوگا، وہ مسلم ہوگا، اور جتنی بھی پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کے بارے میں ہوگا. تو یہ تو تھا پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل سسٹم. اس کے علاوہ جو 1956 کا ہے وہ یونی کیمرل ہے، 1962 کا بھی یونی کیمرل ہے، اور 1973 کا بائی کیمرل ہے. یونی کیمرل کا مطلب ہے ون ہاؤس اور بائی کیمرل کا مطلب ہے ٹو ہاؤسز. ون ہاؤس جو ہے وہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی ہے، اور لہٰذا 1956 میں صرف نیشنل اسمبلی ایک ہی ہاؤس ہے. 62 میں بھی یونی کیمرل ہے تو ایک ہی نیشنل اسمبلی ون ہاؤس ہے. جبکہ 1973 میں ٹو ہاؤسز ہے، ایک کا نام تھا سینٹ جو اپر ہاؤس، اور دوسرے کا نام تھا نیشنل اسمبلی جو کہ ہے لوور ہاؤس. 1956 میں نیشنل اسمبلی میں 300 سیٹ رکھے گئے تھے، اور جبکہ 10 وومن کے لیے رکھے گئے. 1962 میں 150 سیٹ رکھے گئے ہیں، جبکہ 6 وومن کے لیے رکھے گئے. اس کے علاوہ 1973 میں نیشنل اسمبلی میں جو کہ لوور ہاؤس ہے اس میں پہلے 210 تھے، ابھی 342 ہیں، اور اپر ہاؤس میں جو کہ سینٹ ہے پہلے 73 تھے، پھر 87 اور اب 100 ہے. جہاں پہ نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. لہٰذا 1956 میں ڈائریکٹ الیکشن، کیونکہ وہاں پہ نیشنل اسمبلی ہے. 62 میں بھی نیشنل اسمبلی ہے تو ڈائریکٹ الیکشن. 1973 میں جو جہاں پہ بی آپشن ہے لوور ہاؤس وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہے، جبکہ اپر ہاؤس جو ہے سینٹ وہاں پہ انڈائریکٹ الیکشن ہے. ڈائریکٹ الیکشن کا مطلب ہے کہ عوام ڈائریکٹلی کوئی اپنے لیے ریپریزنٹیٹو نمائندہ سلیکٹ کریں، اور انڈائریکٹ کا مطلب ہے کہ عوام پہلا پارلیمنٹ بنائیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ سلیکٹ کر لیں. اور اس کے علاوہ جو تینوں آئین ہیں وہ فیڈرل سسٹم رکھتے ہیں. فیڈرل سسٹم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں پاور جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر پاور ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو 1956 میں ہمیں 3 لسٹ دیے گئے ہیں کہ ان میں پاور ڈیوائڈ ہوں گے. فیڈرل کے پاس بھی ہوں گے، پروونشل کے پاس بھی پاور ہوں گے، اور اس کے طرح کچھ مسائل ایسے تھے جس کو ڈالا گیا کنکرنٹ لسٹ میں، جس میں فیڈرل بھی پاور اپنا لگا سکتا ہے اور پروونشل بھی. اور اس کے علاوہ 1956 کے میں 2 پروونسز تھے پورے پاکستان میں، ایک ایسٹ پاکستان اور دوسرا ویسٹ پاکستان. 1962 میں صرف ایک لسٹ ہمیں دیا گیا جو تھا سینٹرل، اور اس کے علاوہ پروونسز بھی 2 تھے. 1973 کے میں 2 لسٹ ہمیں دیے گئے، ایک تھا فیڈرل، دوسرا تھا کنکرنٹ، اور 4 پروونس موجود تھے. تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. اور اب اگر آپ کو کوشچن آئے کہ 62 کے ان پر لکھے یا 56 یا 73 تو آپ کچھ نہ کچھ پوائنٹ لکھ سکو گے. اور جو ہمیں پی ڈی ایف ملا ہے اگر آپ کو اس تینوں ٹاپک کو ریڈ کریں تو انشاءاللہ ایک بھی پوائنٹ نہیں رہے گا. اور ان تینوں ٹاپک کو ایک ساتھ آپ کے پیش کرنا یہ میرے لیے بھی بہت مشکل کام تھا، ہر ایک پوائنٹ کو نکالنا اور یہاں پہ آپ کو شو کرنا. تو اگر ایک لائک آپ دے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. تھینک یو.